السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کامیابی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم آخر کھو کیا دیتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود سے یہ سوال پوچھیں، اگر آج آپ کو وہ سب کچھ مل جائے جس کا آپ نے برسوں خواب دیکھا ہے، ایک اچھی نوکری، بہت سا پیسہ، لوگوں کی تعریف اور وہ مقام جس کے لیے آپ نے بہت محنت کی ہے، تو کیا اس کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائیں گے؟ شاید ہمارا جواب فوراً ہوگا ہاں، لیکن حقیقت کچھ مختلف ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس دولت، شہرت، کامیابی، لیکن پھر بھی ان کے دل میں سکون نہیں ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ خوشی صرف چیزیں حاصل کرنے سے نہیں ملتی۔ کامیابی حاصل کرنا غلط نہیں، دولت، عزت اور ترقی کی خواہش بھی غلط نہیں ہے۔ مسئلہ صرف وہاں پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنی پوری خوشی کو کسی ایک چیز کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ ہم سوچنے لگتے ہیں جب مجھے یہ مل جائے گا تب میں خوش ہوں گا، جب لوگ میری تعریف کریں گے تب مجھے اپنی قدر محسوس ہوگی، جب میں کامیاب ہو جاؤں گا تب میری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کے ذہن ایک خواب پورا ہونے کے بعد فوراً ایک نیا خواب بنا لیتا ہے۔ بچپن میں لگتا ہے کہ بڑے ہو جائیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی، پھر سوچتے ہیں کہ اچھی تعلیم حاصل ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد خیال آتا ہے کہ اچھی نوکری، زیادہ پیسہ یا بڑا گھر مل جائے تو سکون آ جائے۔ لیکن جب یہ سب چیزیں مل بھی جاتی ہیں تو دل ایک نئی منزل تلاش شروع کر دیتا ہے۔ پہلے ایک کامیابی چاہیے ہوتی ہے، پھر دوسری۔ پہلے ایک مقام چاہیے ہوتا ہے، پھر اس سے بڑا مقام، اور انسان ایک ایسی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے جس کی کوئی آخری لائن نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ خوشی کی تلاش میں ہے، لیکن حقیقت میں وہ صرف اگلے مقصد کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ خواہش رکھنا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی شناخت کو اپنی کامیابیوں کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر مجھے یہ نوکری نہ ملی تو میں ناکام ہوں، اگر مجھے لوگ پسند نہ کریں تو میری کوئی اہمیت نہیں، اگر میں دوسروں سے پیچھے رہ گیا تو میری زندگی بے معنی ہے۔ اور یہی سوچ انسان کا سکون چھین لیتی ہے، کیونکہ جس چیز پر ہمارا مکمل اختیار نہیں ہوتا، جب ہم اپنی خوشی اس کے حوالے کر دیتے ہیں تو ہم اپنی آزادی بھی کھو دیتے ہیں۔ اسی کیفیت کو اٹیچمنٹ کہا جاتا ہے۔ اٹیچمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی چیز سے محبت نہ کریں، بلکہ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب دل یہ مان لے اگر یہ چیز میرے پاس نہ رہی تو میں مکمل نہیں رہوں گا۔ یہ خوف انسان کو اندر سے کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ کامیابی حاصل کرنے کے بعد دوسروں سے اپنا موازنہ کرتے رہتے ہیں۔ کوئی ان سے آگے نکل جائے تو وہ اپنی کامیابی بھول جاتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت کچھ حاصل کرنے کے باوجود مطمئن نہیں ہوتے۔ ان کے ذہن میں یہی چلتا رہتا ہے ابھی کافی نہیں، اور یہی سوچ انسان کو سکون سے دور لے جاتی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر کل آپ کی نوکری ختم ہو جائے، لوگ آپ کی تعریف کرنا چھوڑ دیں یا آپ کو کسی بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، تو کیا آپ کی اصل قدر بھی ختم ہو جائے گی؟ بالکل نہیں، کیونکہ انسان کی قیمت اس کے عہدے، دولت یا کامیابی سے نہیں ہوتی۔ اصل قدر انسان کے کردار، سوچ، محنت اور حوصلے سے ہوتی ہے۔ اپنے خواب ضرور رکھیں، کامیابی کے لیے پوری کوشش ضرور کریں، لیکن اپنی پہچان کو اپنے خوابوں کا قیدی مت بنائیں، کیونکہ جس دن آپ اپنی قدر کے نتائج سے الگ کرنا سیکھ لیا، اسی دن آپ کی حقیقی آزادی کی طرف بڑھ جائیں گے۔ اگر ہم نتائج سے خود کو الگ کر لیں تو پھر کامیابی حاصل کرنے کی خواہش کہاں سے آئے گی؟ کیا ڈیٹیچمنٹ انسان کو کمزور بناتی ہے؟ کیا پھر انسان محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے؟ بالکل نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈیٹیچمنٹ انسان کی خواہش کو ختم نہیں کرتی، بلکہ اس خواہش کے ساتھ جڑا ہوا خوف ختم کرتی ہے۔ جب انسان کسی ایک نتیجے کو اپنی زندگی کا سب کچھ نہیں سمجھتا تو وہ زیادہ آزادی کے ساتھ سوچتا ہے۔
ایک ایسی مثال سمجھتے ہیں، فرض کرے دو افراد ایک ہی کمپنی میں انٹرویو دینے جاتے ہیں۔ پہلا شخص راستے بھر سوچتا رہتا ہے، اگر یہ نوکری نہ ملی تو سب ختم، لوگ مجھے نکارا سمجھیں گے، میرے پاس دوبارہ کوئی موقع نہیں آئے گا۔ یہ خوف اس کے ذہن پر دباؤ ڈالتا ہے۔ اس نے تیاری پوری کی ہوتی ہے لیکن گھبراہٹ اس کے صلاحیت کو چھپا دیتی ہے۔ اب دوسرے شخص کو دیکھیں، اس نے بھی اتنی ہی محنت کی لیکن اس کی سوچ مختلف ہے۔ وہ خود سے کہتا ہے میں اپنی پوری کوشش کروں گا، اگر کامیاب ہوا تو بہت اچھی بات، اور اگر کامیابی نہ ملی تو میں اس تجربے سے سیکھوں گا اور خود کو مزید بہتر بناؤں گا۔ دونوں کی محنت ایک جیسی ہوتی ہے لیکن سوچ مختلف، ایک خوف کے ساتھ آیا، دوسرا اعتماد کے ساتھ۔ اور اکثر کامیابی اسی شخص کو ملتی ہے جو دباؤ کی بجائے سکون کے ساتھ اپنے بہترین دے سکے۔ اسی لیے کامیاب لوگ صرف نتیجے پر توجہ نہیں دیتے، وہ اپنے عمل پر توجہ دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کے اختیار میں صرف 3 چیزیں ہیں، ان کی محنت، ان کا رویہ اور ان کے فیصلے۔ باقی چیزیں ہمیشہ مکمل طور پر ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ لوگ کیا سوچیں گے، حالات کیسے بدلیں گے اور آخر میں نتیجہ کیا نکلے گا، یہ سب ہمیشہ ہمارے قابو میں نہیں ہوتا۔ پھر بھی ہم اپنی بہت سی توانائی انہی چیزوں پر خرچ کر دیتے ہیں جنہیں ہم بدل نہیں سکتے، اور یہی ذہنی تھکن کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ذرا غور کریں، اگر 100 لوگ آپ کی تعریف کریں اور صرف ایک شخص تنقید کرے تو اکثر رات کو آپ کے ذہن میں کسی کی بات چلتی رہے گی۔ زیادہ تر لوگ صرف اسی ایک تنقید کو یاد رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا دماغ منفی چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنی قدر کا فیصلہ بھی دوسروں کی رائے سے کرنے لگتے ہیں۔ اگر لوگ تعریف کریں تو ہم خود کو کامیاب سمجھتے ہیں، اور اگر لوگ خاموش رہیں تو ہمیں لگتا ہے شاید ہم کافی اچھے نہیں۔ یہ سوچ ہماری خوشی کا اختیار دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ ایک مضبوط انسان وہ ہے جو لوگوں کی عزت کرتا ہے لیکن اپنی قدر کا فیصلہ صرف لوگوں کی رائے سے نہیں کرتا۔ وہ ہر روز خود سے ایک سوال پوچھتا ہے، کیا میں آج کل سے بہتر انسان بنا ہوں؟ یہ سوال انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کامیابی حاصل کیسے کی جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے خود کو اس قابل بنائیں کہ کامیابی آپ کی طرف آئے۔ جیسے اگر آپ تتلی کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ دور اڑ کر جائے گی، لیکن اگر آپ ایک خوبصورت باغ بنائیں، پھول لگائیں، اس کی دیکھ بھال کریں تو تتلی خود اس باغ کی طرف آ جائے گی۔ زندگی میں بھی یہی اصول ہے۔ اپنے علم پر کام کریں، اپنی صلاحیتوں کو بہتر کریں، اپنے کردار کو مضبوط بنائیں، کیونکہ سب سے بڑی سرمایہ کاری خود پر کی گئی سرمایہ کاری ہے۔ پیسہ ختم ہو سکتا ہے، حالات بدل سکتے ہیں، مواقع چھن سکتے ہیں، لیکن آپ کی صلاحیت، آپ کا علم اور آپ کے سیکھنے کی عادت آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ یہی اصل اعتماد ہے۔ یہ اصول صرف کامیابی پر نہیں بلکہ رشتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ محبت میں بھی یہی غلطی کرتے ہیں، وہ محبت کو خوشی کا حصہ بنانے کی بجائے اپنی پوری خوشی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ پھر دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اگر شخص مجھے چھوڑ گیا تو کیا ہوگا؟ اگر یہ بدل گیا تو کیا ہوگا؟ یہ خوف آہستہ آہستہ محبت کو کمزور کر دیتا ہے۔ حقیقی محبت کسی کو قابو کرنے کا نام نہیں بلکہ اعتماد، عزت اور آزادی دینے کا نام ہے۔ جب انسان خود کو قبول کرنا سیکھ لیتا ہے وہ دوسروں سے بھی بہتر تعلق قائم کر پاتا ہے۔ زندگی میں کامیابی اور ناکامی دونوں آئیں گی۔ سمندر کی سطح پر کبھی لہریں تیز ہیں، کبھی پرسکون، لیکن سمندر کی گہرائی ہمیشہ خاموش رہتی ہے۔ ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہے، باہر کے حالات بدلتے رہیں گے، کبھی کامیابی ملے گی، کبھی مشکلات آئیں گی، لیکن اگر ہمارا سکون صرف حالات پر منحصر ہوگا تو ہم کبھی مکمل سکون حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اصل طاقت یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں انسان اپنے اندر توازن قائم رکھے۔
دنیا کا سب سے طاقتور انسان وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، بلکہ وہ ہے جو کچھ بدل جانے کے باوجود اپنے اندر کا سکون برقرار رکھ سکے۔ اس لیے اپنی پوری توانائی صرف چیز حاصل کرنے میں نہ لگائیں، خود کو بہتر بنانے میں لگائیں۔ جب انسان اپنی شخصیت، کردار اور صلاحیت پر کام کرتا ہے، کامیابی صرف خواب نہیں رہتی۔ اپنے خواب ضرور رکھیں، محنت ضرور کریں، لیکن اپنی خوشی کو کسی ایک نتیجے کا قیدی مت بنائیں، کیونکہ جس دن آپ نے اپنی قدر کو نتائج سے الگ کرنا سیکھ لیا، اسی دن آپ حقیقی آزادی کا سفر شروع کر دیں گے۔ اب آپ خود سے ایک سوال کریں، آپ اپنی زندگی میں کس چیز سے سب سے زیادہ اٹیچ ہیں؟ کون سا خوف ہے جس سے آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں؟ اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ ایسی ہی سوچ بدل دینے والی باتیں اور زندگی بہتر بنانے والے اصول سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ میں آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں ایک نئی سوچ اور خود کو بہتر بنانے کے ایک نئے سفر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔